الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد حج کا مہینہ شروع ہے. ساری دنیا سے مسلمان حرمین شریفین میں جمع ہو رہے ہیں اور حج ادا کریں گے، عمرہ ادا کر رہے ہیں، بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری ہو رہی ہے، سلام ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی وحدت کا اظہار ہو رہا ہے. حج سے پہلے، حجۃ الوداع سے پہلے حج کے موسم میں عمرہ نہیں ہوا کرتا تھا. حج کے ساتھ عمرہ ادا کرنا، حضرت جابر فرماتے افجر الفجور، حج کے لیے جانا، حج کے لیے جانا، حج کے ساتھ عمرے کی نیت نہیں ہوتی تھی اور حج کے ایام میں عمرہ ادا نہیں کیا جاتا. ذوالحج کے مہینے میں ہی کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ کوئی اور چیز شامل نہیں کریں گے. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس کو افجر الفجور کہتے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر دیا. ایک سفر میں دونوں حج کے لیے گئے ہیں تو عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں، نہیں عمرے ادا کر سکتے ہیں. حج تو ایک ہی ہوگا، عمرے آپ کی ہمت پر ہے کتنے ادا کرتے ہیں. جابر ہی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی روایت ہے. حجۃ الوداع پہ جب گئے، سب لوگوں کے ذہن میں حج تھا، حج پہ جا رہے ہیں. پہلے عمرے کا رواج نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو حرج سمجھا جاتا تھا. لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی کریم حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے. حج کا آغاز تو 8 ذی الحج کو ہوتا ہے، یوم ترویہ، پھر یوم عرفہ، پھر یوم النحر، یہ 4-5 دن باقی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں، حجی جسے کہتے ہیں، وہ تو احرام نہیں کھولیں گے، وہ تو حج پورا کریں گے تو احرام کھولیں گے. جو قربانی کا جانور، حجی کا جانور ساتھ نہیں لائے، وہ عمرہ کریں اور عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور 5-7 دن جو ہے نا بغیر احرام کے گزاریں، پھر حج کے موقع پر نیا احرام باندھ لیں گے. لوگوں کو تعجب ہوا، یہ کبھی ہوا نہیں تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات کر دی ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. غالباً حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ اس سال ہمیں سہولت دے رہے ہیں العامنا ھذا ام للابد؟ خیال ہوا کہ چونکہ کافی عرصے کے بعد موقع ملا ہے تو حضور نے ہوا کر لو یار. یہ کر لو یار ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ العامنا ھذا ام للابد، اس سال سہولت دے رہے ہیں یا ہمیشہ کے لیے؟ ما بل للابد، للابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں نے عمرے کو حج کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ شامل کر دیا. اب فقہا نے حج کے 3 درجے لکھے ہیں. ایک کو افراد کہتے ہیں، ایک کو تمتع کہتے ہیں، ایک کو قران کہتے ہیں. افراد یہ ہے کہ حج ہی کی نیت کیا، حج ہی ادا کر، ٹھیک ہے، احرام باندھا میقات سے، حج کی نیت ہے اور حج کر لیا. ایک ہے تمتع. تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھا ہے اور عمرہ ادا کیا ہے، پھر احرام کھول دیا ہے، پھر حج کے موقع پر درمیان میں 6 دن ہے، 7 دن ہے، مہینہ ہے،
پھر احرام باندھا ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ سفر ایک ہے، احرام دو ہیں، عمرے کا احرام الگ ہے، حج کا احرام الگ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں فقہ میں؟ تمتع۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حج کا احرام باندھتے ہی دونوں نیتیں، عمرہ بھی کروں گا حج بھی کروں گا اکٹھے، اس کو قران کہتے ہیں۔ وہ عمرہ کر کے پھر احرام کھولیں گے نہیں، احرام میں ہی رہیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی بیان کی ہے؟ قران کی۔ لیکن ساتھ ایک شرط رکھا تھی قرآن پاک نے، من تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج۔ اس نے حج کے ساتھ عمرہ کیا، حج بھی کیا، اسی سفر میں کیا کیا؟ عمرہ بھی کیا، تو اس کو ایک دم دینا، حجی جانور قربان کرنا پڑے گا، حجی دینی پڑے گی، تمتع کی صورت میں بھی اور قران کی صورت میں۔ جس نے بھی حج کے ساتھ عمرہ کیا، ایک احرام میں یا دو احراموں میں، فما استیسر من الحج، جو بھی قربانی جانور قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو، وہ ایک، اسے دم تمتع کہتے ہیں، اسے دم قران کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ اس کو قربانی سمجھتے، یہ قربانی نہیں، قربانی الگ ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جانے والے زیادہ تر تمتع کرتے ہیں، کچھ قران کرتے ہیں، بہت کم لوگ افراد کرتے ہیں، عام طور پہ تمتع کرتے ہیں۔ عمرہ کیا، احرام کھولا، حج کے موسم میں احرام باندھا، پھر حج کر لیا۔ اور یہ جو جانور قربان کرتے ہیں نا، قربانی کے لیے سے کرتے ہیں نا، قربانی اگر واجب ہے، وہ واجب ہے نہیں الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ دم تمتع ہے، جس من تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحدی۔ میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ حجۃ الوداع سے پہلے حج کے ساتھ عمرہ ادا کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ حج کے سفر میں عمرے کی مختلف شکلوں میں اجازت دے دی، اور اب حج تو لوگ ایک ہی کرتے ہیں، عمرے کئی کر لیتے ہیں۔ ہمت کی بات ہے، سفر میں 20 عمرے کرے، 10 عمرے کرے، 2 4 تو لوگ کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے اور پوری دنیا اسلام کے لیے باعث برکت بنائے۔